اور ایسے جملے شوہروں کے سامنے کبھی نہیں کہتے، خاص طور پہ مجھ جیسے شوہر کے سامنے جو کسی عرصے میں آپ کا دیوانہ رہا ہو۔ اس کے لہجے میں برف کی سی تپش تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک جھنجھنا اٹھی۔ ان جملوں کی زبانیت سے اسے سر سے پاؤں تک نزول سے لرزا، تب وہ وہاں سے چلا گیا۔ آہا میری پیاری بہنا، ولی نے اچانک آ کے اسے دونوں بازو سے تھامتے گھمایا۔ ولی بھائی نو، وہ چلائی کہ اس کا سر گھومنے لگا تھا اور جی مت لانے لگا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اس نے اسے زور سے اپنے ساتھ لگاتے بتانے والے انداز میں پوچھا۔ ہیں؟ اس نے حیرت سے محبت کے اس مظاہرے کو ملاحظہ کیا۔ وہ بھی اس جھٹکے سے ہی نہ نکلی تھی کہ آریان نے اسے فوراً ولی کے شکنجے سے چھڑواتے اسے صوفے پر بٹھاتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس سے اجرمے میں ڈال گیا۔ ٹھیک ہے نا بابی آپ؟ اس نے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے پوچھا تو وہ کرنٹ کھاتی اچھلی۔ سب کے لبوں پہ دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سب اس مسحری کے پیچھے کی کہانی سے واقف تھے۔ ہاں میں ٹھیک، آپ نہ دبائیے، وہ روحانسی بول اٹھی۔ اچھا چھوڑیے یہ بتائیے کچھ کھانے کو دل تو نہیں کر رہا؟ میں لے کے آؤں؟ اس نے اتنے آرام سے پوچھا جیسے اس سے بڑھ کے اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ نہیں ریان، تم کچھ اور آرڈر کرو۔ ویسے جس کی بیوی کو تم لالچ دے رہی ہو چیزوں کا، وہ جشمینے نے بات ادھوری چھوڑتے اس کا دل کلیجہ سب جلایا۔ چھوڑو لیزے تم، چھوڑو لیزے اس کو، تم میری بات سنا۔ ولی اس کے دوجے گھٹنے سے آ لگا۔ وہ بے بسی سے حیرانگی سے ان کو دیکھتی رہی کہ وہ اب تک ان کا مدعا سمجھ نہ پائی تھی۔ نہیں بابی میری، اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ نو لیزے میری، چہرہ بائیں طرف مڑا۔ پھپھو سائی میری، پھپھو ساس میری، دائیں طرف لیزا میری، بائیں جانب موڑا گیا، دائیں بائیں دائیں بائیں۔ سب حیرانگی سے اس کے چہرے کی موومنٹ دیکھتے ان کو روکنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش میں تھے، لیکن کچھ بولا نہ گیا کہ ان کا انداز اس قدر دلچسپ تھا۔ بس، اس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے بلند آواز میں کہا۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ حد ہے لیزے، ہمیں سنائی دیتا ہے، اتنا زور سے کیوں بولی؟ کان درد کرنے لگا۔ اب اپنی بیوی کی باتیں کیسے سنوں گا؟ ولی نے مصنوعی معصومیت سے پوچھا۔ میں نے بھائی کو بتانے کتنا تانگ کرتے ہیں مجھے آپ؟ اس نے ولی کو دیکھ کے تانگ کے دھمکی دی اور رخ آریان کی طرف موڑا۔ اور آپ؟ اس نے انگلی اٹھائی۔ اسے کہیں بابی کہ تمہارے بھائی مجھے بہت تانگ کرتا ہے۔ معاویہ نے اس کی بات کاٹتے انتہائی سنجیدگی سے اتنا زبانی لقمہ دیا کہ محفل زعفران ہوگی، جبکہ اس کی رنگت ایک دم سے قرمزی سی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی آپ اس کے بھائی سے شکایت کریں کہ یہ آپ کو تانگ کرتا ہے۔ اس نے پینترا بدل کہا۔ بہت بدتمیز ہے یہ۔ بابی کو کون تانگ کرتا ہے؟ وہ بھی اس بھائی کی بیگم کو جو اتنا سویٹ اور کیئرنگ ہو۔ سب منہ کھولے اس کے گل افشانیاں سننے پہ مجبور تھے۔ میں تو ایسے تانگ کبھی بھی آپ کو نہ کروں۔ آپ تو میرے بہت محترم بھائی ہے، سالے اور دوست کی مسز ہے نا؟ اس نے سوال کے بعد تائید نے پوچھا تو وہ حیرت کی زیادتی سے سر بھی نہ ہلا سکی۔ ان کی حیرت جہاں کو دیکھ کے ختم ہوئی اور انہیں اس کے ٹریک بدلنے کی سمجھ آئی۔ ہیلو جے، اس نے خوش دلی سے اسے ہاتھ ملائے گویا کہ ابھی ہی دیکھا اسے۔ اس نے سر ہلاتے اس کے ہیلو کا جواب دیا۔ تم دونوں کیوں ایسے نیچے بیٹھے؟ اس نے ولی اور ریان کو دیکھتے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئے۔ انہوں نے بولنا چاہا، جے یہ بابی کو تانگ کر رہے تھے، لیکن جے بابی کو تانگ کرنا تو تمہارا کام ہے نا؟ اس نے آنکھوں میں شرارتی چمک لی۔ اسے معصومیت سے چہرے کی انتہا کر دی۔ بڑوں کی موجودگی کے باعث وہ ایسی بات پہ ایک پل کو چھمسا گیا۔ ان کے لیے اس کا یہ لمحہ بہت خوش کن حیرانی کا سبب تھا کہ جہان کو جھجکنے پہ تھوڑا مجبور کرنا، جبکہ وہ سر تپا رنگوں میں نہاتی اس کے موجودگی کے باعث شرم سے لرزنے لگی۔ بکواس کم کیا کر، اس نے اپنی خجالت مٹانے کو کہا۔ بابی، انہوں نے جے اور معاویہ کی باتوں کا فائدہ اٹھاتے اسے پکارا تو اس نے ان کے پاس سر جھکا دکھانے کے قریب کیا۔ ہمیں اپنی ہونے والی بیگماں سے ملنا ہے۔ انہوں نے اس کا دوپٹہ دانتوں میں دباتے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتے اس کے کان میں ایک یک زبان سرگوشی کی کہ کچھ دیر پہلے ہادیہ اوپر ہی پہنچ چکی تھی اور ابھی مہرو آئے تو خان سمیت دوریا بابی کے ساتھ لیزے کے روم میں تھے۔ 2 گھنٹے رک جاؤ، نکاح کے بعد وہ تم لوگوں کے پاس ہی ہوں گی فنکشن میں۔ جہان کی ٹھہری سنجیدہ آواز پہ وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ لالی لڑکیوں والی خصوصیات آپ میں کدھر سے آگئی ہیں؟ ضیاء نے سنجیدگی سے اس کے سرگوشی سننے پہ کہا۔ خبردار ہم لڑکیوں پہ کوئی حملہ کیا تو؟ زینی چمک کے بولی۔
بیگم اب آپ لڑکیوں کی کیٹیگری سے نکل آئیے، شادی شدہ ہو چکی ہیں۔ معاویہ نے جملہ کسا تو وہ جلتے بنتے اس پہ حملہ آور ہونے کو تھی، جبکہ پورا حل کہک اسے گونجا تھا۔ پریحان سکندر ولد معاذ سکندر حق محض 10 لاکھ سکہ راج الوقت آپ کو آریان شاہ ولد احمد شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ قاضی کے واپس کا دل سکڑ کے پھیلے اس نے پاس سبز رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس علیزے کا ہاتھ مضبوطی سے جگڑا۔ اس کے نظروں کے سامنے اپنی پوری زندگی کسی فلم کی طرح گزرنے لگی اور آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہنے لگے۔ آپ وائٹ سمپل سوٹ پہنے اور ریڈ دوپٹہ اوڑھے دونوں دلہنیں مکمل سادہ حلیے میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ کچھ دیر میں مہندی کا فنکشن تھا، اس لیے سب ہی نارمل حلیے میں تھے۔ علیزے کے کندھے ہلانے پہ وہ چونکی اور ہولی سے اسبات میں سارا ہلایا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایجاب و استقاب کے بعد ولی کا نکاح کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تھے کہ ایک اسپیشل کورس کی ٹیم کی گاڑی مینشن کے پورچ میں آن رکی۔ 2 آفیسرز اس میں سے نکلے اور مینشن کی باورچی ملازم کو اپنے آنے کا عندیہ پیش کرتے اندر جانے کی اجازت طلب کی، تو اس نے انہیں حال کے داخلی دروازے تک جانے تک رہنمائی فراہم کی۔ وہ داخلی دروازے پہ رکے ہی تھے کہ خان کی نظر ان پہ پڑی۔ وہ اللہ پاک ان تک پہنچا۔ السلام علیکم آفیسرز۔ خیریت؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ یس ایوری تھنگ از گڈ بٹ پلیز وی وانٹ ٹو میٹ جہان سر۔ انہوں نے نارملی انداز میں کہتے جہان سے ملنے کی اجازت لی، لیکن تب تلک سب کا دھیان ان کی طرف مرکوز ہو چکا تھا۔ السلام علیکم سر۔ انہوں نے فوراً سلوٹ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا، گویا بات کہنے کا اشارہ دیا ہو، جبکہ باقی سب خاموش تماشائی بنے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ ایک آفیسر اسے دیکھتے دھیمی آواز میں ساری انفارمیشن دیتا چلا گیا۔ جوں جوں وہ بولتا گیا اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے چلے گئے۔ اس نے ساری بات سنتے آفیسر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود ان کی طرف مڑا۔ مجھے ابھی جانا ہے، ایمرجنسی۔ اس نے انہیں دیکھتے نارمل انداز میں اطلاع دی۔ وہ دھک ہوتے دل سے اسے ساکت دیکھنے لگی۔ کیا ہے جو سنا وہ سچ ہے؟ وہ بھی ایسی سچویشن میں ایسا کیا کام کہ وہ سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جانتا تھا ایسی صورتحال میں ان کے لیے یہ خبر بجلی کی طرح ہوگی، لیکن بیٹا گھر میں فنکشن ہے، شادی ہے ماما، تو بس حیرت اور پریشانی سے بس اتنا ہی بول سکی۔ میں انشاءاللہ جلدی آؤں گا۔ آج کچھ دیر تاکہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اس نے بے پرواہی سے انہیں تسلی دی اور ان کی طرف دیکھنے سے پرہیز کیا کہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن بیٹا، دادو نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ حسن اور احمد شاہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اسی طرح کے موقع پہ بھی جا رہا تھا تو جاننا کتنا ضروری ہوگا۔ ریلیکس دادو، پہلی بار نہیں جا رہا کہیں، دعا کیجیے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ان کے سامنے سر جھکاتے اجازت دی۔ اللہ حافظ۔ ایک بھرپور گہری نگاہ اس نے سبز کپڑے میں ملبوس اپنے ارگل جان اور رمز عشق پہ ڈالی، جو ساکت نینوں سے اسے دیکھتی اس کے دل و قدموں کو روک رہی تھی۔ لیکن وہ اس نگاہ کو سمیٹا وہاں سے چلا گیا۔ آپ کیوں اس طرح سے ٹینس ہو رہی ہے ماما؟ وہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی گیا ہے اور کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، کانفرنس پہ گیا ہے۔ معاویہ نے صاحب کے اترے چہرے دیکھ کے بتایا، اور وہ بتا کے گیا نہ کہ جلدی آ جائے گا تو پھر کیسی پریشانی ہو؟ ویسے بھی ہم سب بھی تو ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں؟ اس نے دوبارہ کہا، اور بات کے آخر میں اس کا لہجہ جان بوجھ کے شرارتی ہوا۔ انہوں نے اس فیس سے نکالنے کے لیے نہیں بیٹا، آپ سب بھی میرے لیے برابر ہی ہیں، بس میں تو شادی کے لیے تھوڑا کہا تھا۔ ماما نے ہلکا پھلکا جواب دیا۔ بس کرے بیگم، شادی دعا کرے خیریت سے ہو، وہ جلد آ جائے گا۔ حسن شاہ نے بھی تسلی دی۔ بھابھی؟ معاویہ نے خاموش بیٹھے لیزے کو ہلایا۔ جی، وہ چونکتے ہوئے بولی۔ مسٹر کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے اس کی طرف تھوڑا جھکتے خفیہ سرگوشی میں شرارت سے پوچھا، تو وہ اس کے انداز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی چمکی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے گویا اپنے دل کی کیفیت کی بھی نفی کی۔ پھر میں کہوں گا اس سے کہ تھوڑا ٹائم گزار کے آئے کہ بیگم تو یاد کرتی نہیں تمہاری، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، تو وہ بے سہاتا بول اٹھی، نہیں تو ایسی بات نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں معاویہ کے بلند کہہ نے اسے ہلچل سا کر دیا۔ بیٹا، بچیوں کو اندر لے کے جائیے۔ دادو نے آیت اللہ ریب کو اشارہ کیا تو وہ خود ہادیہ وہ پڑی کو سادی اندر کی طرف بڑھنے لگی، تو وہ دونوں اپنا ساموں لے کے رکھی کہ وہ یہ پلان بنا کے بیٹھے تھے کہ ابھی سب بزی ہیں تو ہم کچھ گپ شپ ہی کر لیں، لیکن دادو کے آرڈر نے سب ملیامٹ کر دیا۔ آج کے بعد مجھے اتنے شارٹ نوٹس پہ، خاص طور پہ میرے گھر سے مجھے مت ملانا۔ انہوں نے سامنے بیٹھے شخص کو بگڑے لہجے میں کہا، کام بہت ایمرجنسی ضروری تھا۔
اس نے صفائی دینے والے انداز میں کہا۔ کام جتنا بھی ضروری ہو لیکن اس طرح نیکسٹ گھر تلک اور ممبرس کے سامنے یہ سب نہ ہو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اس کے نگاہوں کے سامنے کسی کی خاموش ساکت نگاہوں کے شکوے گھومے۔ ریلیکس جہان، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ گھر والے نے اسے ٹھنڈا کرنے کی انتہائی غلط کوشش کی۔ انتہائی بات ہے، میرے گھر میں شادی ہے، میرے پیرنٹس کے سامنے وہ مجھے میسیج دے رہے تھے، میری بیوی میرا انتظار کر رہی، اور تم کہتے ہو بڑی بات نہیں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے سامنے بڑے شیشے کے میز پہ اتنی زور سے ہاتھ مارتے کہا کہ اس پہ پڑی بہت سی چیزیں زمین بوس ہوگی۔ اس کے دل میں شگاف ڈال رہی تھی اس کی نگاہیں کہ وہ اس سے کچھ دیر پہلے اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ اور آنکھوں کے رنگ دیکھ چکا تھا، اور ان رنگوں کے پس منظر کو بھی وہ جانتا تھا۔ بھی اس کا دل سلگ رہا تھا۔ اس کی دار سے دروازے کی طرف بڑھتا ہان بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور ہولے سے چلتا اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ یہ مت بھولو جہان کہ تم بیوروکریسی کے علاوہ کس فیلڈ میں ہو۔ تمہارے لیے تمہارے کام تمہاری فیملی سے زیادہ اہم۔ اس نے جتلانے کی غلطی کی۔ بالکل، لیکن فیلڈ کے کام، اور ابھی جس کام کے لیے تم نے یہ سب کیا وہ فیلڈ کا کام نہیں۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے کہا۔ اوکے آئی ایم سوری، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ابھی۔ اس نے سیز فائر کرتے کہا کہ اس وقت اس کا کام سامنے بیٹھے شخص کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری بیٹی تمہارے گھر پہنچ چکی ہے۔ اس نے سگریٹ سلگاتے سگریٹ کے دھوئیں پہ نگاہیں مرکوز کرتے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ کا کیا مطلب؟ کب؟ اس نے بے ساہتا کہا، مجھے ابھی تک انفارم کیوں نہیں کیا گیا؟ اس نے جلدی سے موبائل نکال کے دیکھا جدھر اس کی بیوی کی 7 مس کال تھی۔ جب تم نے مجھے ایمرجنسی کا کام کا کہہ کے بلایا تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی میں اس ایمرجنسی کام کی نوعیت پتہ کر چکا تھا، اور ادھر پہنچنے سے پہلے تمہاری بیٹی تمہارے گھر تک ہاتھ پہنچا چکا تھا۔ اس نے راکھ ایشٹرے میں جارتے تفصیل دی جو اس کی طبیعت کا حادثہ نہیں تھی۔ تو پھر تم کیوں فنکشن چھوڑ کے آئے؟ وہ حیران تھا، کیونکہ مجھے تمہاری بیٹی کو بازیاب نہیں بلکہ انہیں وصل جہنم بھی کرنا ہے، تو اس لیے آنا ضروری ہو گیا تھا۔ گھر سے میں نکل چکا تھا۔ اس نے بظاہر بے پرواہی سے جواب دیا۔ مطلب؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ سارے مطلب ابھی ہی جان لو گے۔ اس نے ایک نظر اس کے کالر پہ لگے صوفیہ مائکرو کیمرے پہ ڈالی جس سے وہ خود بھی ایڈیٹ نہ واقف تھا۔ اس نے یہ ساری تفصیل پہنچائی ہی بس ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی تھی۔ اوکے دیٹس فائن، اس نے خجالت سے مسکراتے جواب دیا، جبکہ خاموشی سے اس کے کالر کو دیکھتا رہا۔ بیک گراؤنڈ میں بجتا میوزک ماحول کو ایک دلکش سا منظر دے رہا تھا۔ عظیمی اور مہرو اس وقت پرپل لہنگے اور یالو شرٹ اور پرپل ہی دوپٹے اور بہت ہی دلکش لگ رہی تھی۔ لائریب اور آج نے لیزے کی بابیوں کے ساتھ مل کے ایک جیسا شرارے اور شرٹ سے زیب تان کی ہوئی تھی، جبکہ باقی سب کزن شاہ مینشن کی لڑکیوں نے اورنج لہنگے کے ساتھ بلو شرٹ اور پیرٹ دوپٹہ اڑا ہوا تھا۔ علیزے اس وقت رائل بلو لہنگے کے ساتھ ڈارک براؤن سکن شرٹ اور گرین دوپٹے کے ساتھ دل پذیر اور دلکش لگنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی کی لہر سے چھائی ہوئی تھی، جبکہ دلہنوں سمیت سب لڑکے نہ جانے کدھر غائب تھے۔ اس وقت فقط بڑوں کے علاوہ کوئی بھی مرد شاہ مینشن میں موجود نہ تھا۔ معاویہ، زجا، حمید اور موہن نے چادر کی چھاؤں تلے گرین لہنگے، پرپل شرٹ اور اورنج دوپٹے سے سجی دلہن ناپے کا سندلی روپ سمیٹے ہادیہ اور پری کو اسٹیج پہ پہنچایا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تب سے غائب تھے اور وہ بیزار ہوتے ان کا انتظار کرنے پہ مجبور تھے۔ تب ہی باہر اچانک شور اٹھا تو سب گھبراتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے، تو گیٹ کے پاس پہنچتے ہی انہیں مینشن کی لمبی روش پہ ایک ہجوم اور لائٹس کا مکسچر سا نظر آیا۔ یہ اپنے ہی صاحبزادے ہوں گے، یہ کارنامے وہی کر سکتے ہیں۔ اصفی چاچو نے حتمی رائے دی اس ہجوم کو دیکھ کے جس سے سب نے اتفاق کیا۔ وہ بہت اشتیاق سے باہر دیکھتے تھے اور وہ ہجوم احساساً ان کے قریب آتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک ایک طوفان سا آیا۔ بائکس کی زوردار آواز سے ماحول اور فضا جھنجھنا اٹھی۔ وہ قطاروں میں لگے ٹیبل کی سربراہ کرسی پہ بیٹھے اس خوب رو کھڑے شخص سے دائیں جانب کی قطار میں تیسری نشست پہ بیٹھے شخص نے سوال کیا۔ ایکسپلین اٹ، اس نے سرد انداز میں کہا۔ یہی کہ ہمیں پراپر پلاننگ کر کے حملہ کرنا چاہیے، ایسے اچانک۔ میرا مطلب کہ اس کا تاثر دیکھے وہ اپنی بات سمجھا نہ سکا، یا اس کی بات ہی غلط تھی، یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ پراپر پلاننگ بہت پہلے کی ہے، اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے کہ آج ایک کے گھر کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، کل باقیوں کو بھی کیا جائے گا، اور یہ آرڈر میں اوپر سے اپروو کروا چکا ہوں۔ سو
اٹس ٹائم ٹو ایکشن۔ اس نے تفصیل بتائی تو اس کا ایک تھوڑا سا چہیتا آفیسر جسے وہ کم عمر ہونے کے باعث رعایت دے دیتا تھا بول اٹھا۔ سارا کو کب سے اپروول کی ضرورت پیش آ گئی، ہمارے لیے تو آپ ہی کوٹ، آپ ہی چیف، آپ ہی کما۔ اس کی چلتی زبان کو بریک اس کی سرد آنکھوں کی برف نما تپش نے دی۔ اینی کویسچن اور آرگیومنٹس؟ اس نے کرسی سے اٹھتے جا کر اٹھاتے سوالیہ نگاہیں ان کی طرف مرکوز کی۔ نو سر، یک زبان آنسر آیا۔ اوکے لیٹس اسٹارٹ یور سیلف ٹو سرپرائز یور وکٹم۔ اس نے کہتے قدم اٹھائے، ان سب کی نگاہیں مرکوز کی تو 6-7 بائکس فل سپیڈ اور ریس کے ساتھ مینشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے شاید کوئی گیس پھیلائی تھی کہ سب کچھ کلیئر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ بائکس رکتے ہی انہوں نے دیکھ سب لڑکے ایک جیسے ڈریسز اور واسکٹ پہنے، گلے میں پیلے مفلر نما کپڑے لٹکائے، شاندار طریقے سے ہوتے کہ بے سہاتہ لڑکیوں کی جانب سے تعلق کا شور بلند وہاں بائک سے اترتے ہی انہوں نے ولیو اور ریان کو، جنہوں نے ڈریسز تو ان جیسے پہنے تھے لیکن واسکٹ ان سے چینج کر کے بلو کلر کی پہنی تھی، کو کندھوں پہ اٹھائے اسٹیج کی جانب بڑھ دیے۔ ان کی اینٹری کی اس شاندار طریقے کے بعد لڑکیوں کو انہیں ایسا ہی شاندار جواب دینے کی پڑ گئی تھی۔ لیکن وہ ہاتھا ہوا پلان ذہن میں نہ آ رہا تھا۔ علیزے بیٹے ادھر آئیے، وہ جو پری کے پاس اسٹیج پہ جانے لگی تھی۔ ماما کے پکارنے پہ ان کی جانب سیج کے قدم اٹھاتے چل پڑی۔ اسے بار بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کی نظروں کی زد میں ہے، لیکن اسے کوئی ایسا دکھائی نہ دیا جو اس پہ نظر فوکس کیا ہو۔ جی ماما، اس نے دھیمے سے کہا تو ماما نے اسے پیار سے دیکھا، جو جہان کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اداس تھی کہ اس کے لیے ابھی جہان کی ایسی لائف کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ بیٹا، میں نے آپ کو جو چیز دی تھی رسم کے لیے، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے سر جھٹ کے اس سے کام پوچھا۔ وہ ماما، وہ تو میں وہی رکھ دی۔ اس نے سر پہ ہاتھ مارتے کہا، سوری ماما، یاد ہی نہیں رہا، میں ابھی لے کر آئی، 2 منٹ میں بس۔ اس نے جلدی سے قدم موڑے، لیزے بچے دھیان سے۔ ماما نے اس کی جلدی سے دہل کے بے سہاتہ پکارا، بیٹا رک جائیے، میں کسی کو بیٹی ہوں، آپ ایسے سیڑھیاں مت چڑھو۔ انہوں نے پکارا لیکن وہ انسنی کرتی اندر کی جانب بھاگی۔ وہ لہنگا دونوں ہاتھوں میں سمیٹے جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب سب سے اوپر والی سیڑھی پہ اس کا پاؤں لہنگے میں اٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمر کے بل پیچھے کو گردی کسی مضبوط بازو نے اسے سہارا دیتے فوراً اپنی طرف کھینچا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ایک ہاتھ اس کی آنکھوں اور ایک ہاتھ لبوں پہ جمایا۔ وہ ششدر تھی، بے جان کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تو گرنے کے خوف سے ہی سنبھل نہ پائی تھی کہ اس افتاد نے اسے ششدر سا کر دیا تھا۔ اس کا دل لرزنے لگا۔ اس کی گرفت میں ایک اچانک کولون اور سگریٹ کی ملی جلی مہک نے اس کے اعصاب پہ ایسا زبردست اثر ڈالا۔ وہ بے سہاتہ کسمسائی اور آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ یوں ہی بے جان بند لبوں آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب وہ گھسیٹتے کمرے کی جانب لی، اسے بڑا کمرے میں پہنچتے ہوئے سیدھی کھڑی بھی نہ ہو پائی کہ وہ کان کے پاس پھنکارا، لیزے شاہ میرے بچے آپ کے پاس میری امانت ہے، ان میں خیانت مت کرنا، اس لیے کوئی احتیاط کا بولے تو یہ آپ پہ لازم ہے۔ اس نے اس کی مما کی بات کو نظر انداز کرنے پہ چوٹ کرتے اس کے لبوں اور آنکھوں کو آزاد کیا۔ شاہ، اس کے لبوں سے سرسراتی خوشنما سرگوشی نکلی اور وہ بے جان سی ہوتی سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔ کدھر چلے گئے تھے؟ وہ گویا حواسوں میں نہ تھی، اس لیے دونوں ہاتھوں سے اس کے کالر کو جگڑے ہوئے سر سینے پر ٹکائے سوال کرتی گئی۔ جانے لگا ہوں، ابھی ایک چھوٹے سے کام کے لیے ذرے راہ لینے آیا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے اپنے سامنے کیا اور گہری نظر اس کے سجے سامنے دلکش ساپے میں مرکوز کی۔ اس کی نگاہوں کے تپش میں اس کی پلکیں لرز کے آنکھوں میں آ گری۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ اس نے اس کی دوسری بات اگنور کرتے پہلے فکر پہ فوکس کرتے ہوئے کہا۔ ایک چھوٹے سے کام پہ جا رہا ہوں ایکچولی، میٹنگ۔ اس نے دانستہ جھوٹ بولا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ چونکہ اس کی فیلڈ کے تقاضوں اور لمٹ سے نابلد تھی کافی حد تک، اس لیے وہ اس کے کام کو سن کے جو رونا بچائے گی اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس سے جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ کیسا کام؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا۔ ڈیٹ ہے کسی کے ساتھ، اس نے کوڑتے ہوئے اسے کہا۔ مقصد اس کی ٹینشن ڈائیورٹ کرنا تھا لیکن وہ بدھے گی ڈیٹ؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے اس کے کالر پہ گرفت رکھتے کہا۔ ہاں ڈیٹ، اس نے کہتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے مقصد اس کے قریب کرنا چاہا لیکن وہ جھٹکے سے پڑے ہوتی بولی، جو کام کرنے جانا وہ بتائیے۔ اس نے جتانے والے انداز میں پوچھا، گویا یہ بتانا مقصد تھا کہ وہ اس کی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔
اس کے لہجے میں ایک نامحسوس سامان ڈر آیا تھا۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے جھجکتے جھٹکے سے اسے قریب کیا، اس کے کان میں گرایا، آپ مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں، اور اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو بھی سزا دے سکتا ہوں۔ اس نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑے اپنی پرزور وحشت اس کے کانوں میں اونڈیلتے اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں میں اپنے دانتوں میں لیے ہلکا سا دبایا۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ آپ اس کے لب پڑپڑائے۔ جب اس نے اپنی انگلی اس کے لبوں پہ ٹکائی، اس نے اسے چپ کروایا۔ میں شادی میں نہیں ہوں گا، لیکن اس نے اسے لب کھولتے دیکھ کے تنبیہ دیکھا، لیکن میں ہر پل ساتھ ہوں گا۔ اس نے اس کے گلے میں لٹکتے لاکڑ پہ انگلی پھیرتے کہا، یہ لاکڑ جو وہ اس دن پھینک کے جا چکے تھے، یہ جہاں نے اس کی ویران حالت سسکیوں اور منتوں پہ دوبارہ اس کے گلے کی زینت بنایا۔ اس کے لمس میں اس کا خون اس کے چہرے پہ آن سمٹنے لگا اور دل ہاتھوں میں دھڑکنے لگا۔ پریشان نہ ہونا، نہ کسی کو کرنا ہے، مسز جہان حیدر شاہ ہو، میری میری موجودگی کا احساس دلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس نے اس کے بالوں پہ لب جماتے اس کے لبوں کو خوشبو کو اپنے اندر جذب کیا۔ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ اس کا دل لرزا۔ وہ چونکہ فیلڈ میں بہت ضروری مشن کے علاوہ نہیں جاتا تھا، وجہ اس کا سیکرٹ رہنا تھا کہ وہ بیوروکریسی میں بھی تھا اور اس کا خفیہ رہنا اس کی مجبوری تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ابھی کس کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے ہر کام کو جانتے تھے، لیکن کسی بھی مشن پہ جانے کا وہ اسے بتا کے پریشان نہیں کرتا تھا۔ ریلیکس یار، میٹنگ ہے فقط، بٹ آؤٹ آف سٹی ہے، جس کی وجہ سے فنکشن میں نہیں شامل ہو سکتا، لیکن آپ پریشان نہیں ہونا، اس نے تسلی دیتے کہا۔ اس کے کہنے پہ اس نے اپنی بیگی پل کے اٹھا کے اسے دیکھا تو اس کا مضبوط دل اس پل اس کے سینے سے ٹکرانے لگا۔ مات دیکھیے، ایسے بگانا جو طوفان اٹھے گا وہ روکنا آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ اس نے غضب کی سنجیدگی سے انتہائی زمانی جملہ کہا کہ اس کا بدن سنسنا اٹھا۔ وہ بے احتیاط اس کے مضبوط گرفت میں کسمسائی۔ زیادہ لینے آیا ہوں، بولیے، بغیر آپ کو کیسے جانے دوں؟ اس نے سلگتے لہجے میں کہا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مطلب اس کے لب سرسرائے جب اس نے اسے خود بے جھکتے دیکھا اور آنکھیں میچ کی۔ اس کے اتنے لمس سے بچنے کی اس کوشش میں کی جانے والی سنگین غلطی نے مقابل کو اورشایا دی۔ وہ جھکا بند آنکھوں پہ اپنے سلگتے لبوں کی مہر جماتے اس کی بوجھل آنکھوں کو مزید بوجھل کر گیا۔ اس کا روما کانپنے لگا، آنکھوں سے لب رخسارو پہ آئے اور اس کے رخسارو کی سرخی کو اور جلا بخشی۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو پہ سمٹی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی رگ رگ میں بستی تھی، جس نے اسے عشق کی رمزوں سے واقف کیا، تو وہی درد کی لہروں سے بھی آشنا کیا، لیکن وہ چاہ کے بھی اسے کوئی سخت سزا نہ دے پایا تھا۔ وہ فقط اسے اس لیے دور رہا تھا کہ وہ جذبات میں کچھ کر نہ دے اور اس کے آنسو سے کمزور نہ کر دے، اور وہ اسے تھوڑی سی سزا ضرور دینا چاہتا تھا، لیکن جب ہجر کا درد حد سے بڑھا تو وہ اس کے پاس موجود ہوا تھا۔ اس کی سزا میں کمی کی تھی، لیکن اس کی اور اپنی سزا ختم نہ کی تھی۔ اس کی نظر اس کی ہمدار پلکیں لرزی پلکوں سے ہوتی اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پہ گئی، اور تب ہی وہ ضبط کھوتا مزید جھکا اور لب اس کے لبوں پہ رکھتی ہے۔ اس کی سانسیں اس کی سانسوں سے الجھتی تھمنے سے لگی۔ اس نے اس کے کالر پہ اپنی گرفت مضبوط کی، اس کی گرفت کالر پہ مضبوط محسوس کرتے اس کی گرفت اور شدت میں ہاتھ ہوا اضافہ ہوا۔ اس کی سانسیں الجھنے لگی۔ جب کسی طور بھی برداشت نہ ہو سکا تو اس نے اس کے کالر کو 2 جھٹکے دیے، جو اس کے رکنے کا اشارہ تھا، لیکن وہ نہ رکا۔ اس نے ہاتھ اس کے لبوں پہ الجھائے اور مسلنے لگا۔ اس کی گرفت میں شدت ہے، لیکن جب وہ حواس کھونے کو ہو گئی تو وہ تھوڑا سا پڑے ہوا۔ وہ ابھی تک حواس اور سانس بحال بھی نہیں کر پائی تھے کہ وہ پھر سے جھکا۔ وہ سانسیں روکتے گڑبڑائی اور بکھلاتے اسے دیکھنے کی ناکام کوشش کی کہ شاید نزدیک کی اپیل وہ جان لے کہ وہ مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ وہ اس کے جسم اور روح کے گرد زبردست گھیرا بنائے کھڑا تھا۔ وہ جھکا اور اس کے صاف شفاف سراہی دار گردن پہ سلگتے لب جمائے۔ وہ جو اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کے ایک ہاتھ اس کے کالر سے ہٹا رہی تھی، اس نے اسی ہاتھ سے اسے کمر سے دبوچا، گویا سہارا چاہا ہو۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لرزتے دل اور آنکھوں کے ساتھ اس کے گردن پہ جھکے گنے بالوں سے بڑے سر پہ بے بسی سے ایک نظر ڈالی۔ اسے کافی حد تک بکھرنے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور ایک بھرپور نگاہ اس کے سجے سمرے مگر نسبتاً بکھرے سراپے پہ سر تا پا ڈالی۔ وہ لب دبائے خود کو کمپوز کرتی زیادہ کا مطلب پوچھنے پہ خود کو کوسنے لگی کہ اس کے مسٹر نے اسے بہت اچھی طرح سے اس کے مطلب سے آشنا کیا تھا۔ میں چلتا ہوں اب، اس سے پہلے کہ وہ جانا مشکل ہو جائے، اور واپسی پہ سب حساب لوں گا۔ اس نے خود پہ قابو پاتے اسے کہا تو وہ خود میں سمرنے لگی۔
اپنا خیال رکھنا اور سب کا خیال بھی آپ کی ذمہ داری ہے، رونا بالکل نہیں، ورنہ اس نے جس انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی اس میں نظر ڈالی، اس کی نگاہ اس کے بدن میں پڑی۔ خدا حافظ نے اس کے ماتھے پر لب ڈکا، اس کے بالوں رنگوں کو لبوں سے چوبا اور اسے ساتھ لگایا۔ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کی کنپٹی وہ لبوں سے چھوتا اسے چھوڑتا چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بکھری سی حالت اپنی سانس سے سمیٹنے لگی۔ وہ نہ جانے کب تلک یوں ہی کھڑی رہتی کہ مما اسے آواز دیتی، پریشان سے اس کے جانب آئی، علیزے، انہوں نے اسے پکارا، علیزے۔ وہ بدستور اس کی طرف بڑھتی آئیں، جی ان کے دوبارہ پکارنے پہ وہ بکھلاتی ان کی طرف مڑی، تب تک وہ بھی اس کے قریب آ چکی تھی۔ بیٹا، وہ اس کی حالت دیکھ کے بھرپور انداز میں چونکی، بے ترتیب کپڑے، دوپٹہ، بکھرے بال، بکھری سانسیں، پھیلی ہوئی لپسٹک، پھیلا ہوا کاجل اور کسی دوسرے کے بدن کی آتی خوشنما مہک، وہ 25 منٹ پہلے کی علیزے سے بہت مختلف اور چھوئی منہ سے لگ رہی تھی۔ علیزے بیٹا، یہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا جو دوپٹہ ٹھیک کرتے نگاہیں جھکائے شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ ایک خیال سے ان کے لبوں پہ ایک دھیما سا شرارتی تبسم پہلا۔ ماما وہ، اس کے لب لرزے، ماما وہ، شاہ اتنا کہہ کے وہ سرخ چہرہ موڑ کے جہان آیا تھا۔ انہوں نے شجاعت سے پوچھا تو وہ سرخ کنداری انار ہوئی۔ جی، وہ بتانے آیا تھا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، تو بس وہ ایسی سچویشن میں سمجھی تھی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام کیسا ہوتا ہے۔ ماما بابی کیا ادھر ہی ڈیرا لگا لیا ہے؟ رسم کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں۔ مہرو کی جنجلاتی آواز پہ اس کا سانس ہٹکا۔ ویسی حال میں اب کسی اور کا سامنا کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، لیکن تب تک وہ سامنے آ گئی تھی۔ یہ اس نے یہ کو اچھا خاصا کھینچا اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی۔ ماما کی مسکراہٹ، اس کے چہرے کی سرخی نے اس کے مائنڈ میں کلک کیا اور وہ شوخ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ مہرو پلیز، اس نے روحان سے انداز میں اسے ٹوکا۔ میری نگاہیں یہ کام کرتی ہیں تو لالے کی نگاہیں؟ اس نے شجاعت سے بات ادھوری چھوڑی۔ لگتا ہے لالے ابھی چھاپا مار کے گئے ہیں۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ ہنوز شرارت پہ آمادہ تھی۔ تنگ نہیں کرو بابی کو، ماما نے ہنستے ہوئے ٹوکا کہ وہ شرم سے سر بھی نہ اٹھا رہی تھی۔ آپ سامان لے کے چلیے نیچے، میں لالے کی ملاقات کے آثار مٹاؤں، وگرنہ آج آپ کی بہو شرماتے ہی۔ اس نے اوپر کی جانب اشارہ کرتے شجاعت کی اور اس کے ساتھ لی ڈریسنگ میں گھسی، اور ماما سامان لیے نیچے کو بڑھے۔ پڑی یہ کیا بنی ہو یار، پیلی پیسٹری ٹائپ کی کوئی چیز، ہلدی کی سمیل سے آبکائی آ رہی قسم سے، ولی نے پڑی سے کہتے دانش صاحب نے ساتھ بیٹھی ہادیہ کو جملہ سنائی جو اپنی جگہ پہ جو تاب کھانے لگی۔ بس کر دے ولی بھائی، آپ بھی کوئی آسمان سے اترے شہزادے نہیں لگ رہے۔ ردا جو ہادیہ کی دوست نے، اس نے حساب برابر کرنا چاہا۔ یہ میرے ساتھ بیٹھی دوشیزہ سے پوچھو کہ میں کتنا خوبصورت شہزادہ ہوں۔ اس نے اس کی خاموشی جا فائدہ اٹھاتے کہا، ولی اگر اب تم نے یہ فضول کی باتیں بند نہ کی تو میں اس ہیل سے تمہارے سر کی حالت بگاڑ دینی ہے۔ اس نے دانت پیس سے سرگوشی کی جو اسٹیج پہ بیٹھے اور اسٹیج کے گرد کھڑے بہت سے لوگوں نے سن اس کا اندازہ ان کے چھت پھاڑ کہکو سے ہوا۔ اس کی بات اس پہ متضاد سب کے کہکو پہ وہ جل بن گیا۔ بس کرو ولی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آریہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے مصنوعی افسردگی سے کہا تو وہ اسے گور کے رہ گیا۔ خبردار کہ تم نے میری بھتیجی سے بات کرنے کی کوشش کی تو؟ اس نے غصہ اس پہ نکالنا چاہا۔ نہ یار، اب تمہاری بھتیجی پہ میرے نام کی مہر لگ چکی ہے، اب بات کر سکتا ہوں، بلکہ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے پہلا جملہ اونچی آواز میں کہا، جبکہ آخری جملہ ساتھ بیٹھے وجود کی طرف جھکتے ہوئے کہا کہ فقط وہی سن سکے۔ اس کی سرگوشی پہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پہلو بدل کے رہ گئی، اس سے پہلے کہ وہ مزید غور افشانیاں کرتے کہ میوزک کی تھا پہ رکے۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو لڑکے اور لڑکیوں کی ٹولیاں بنی تھی کہ انہوں نے اپنا تیار کیا سانگ پیش کرنا تھا۔ یہ کڑیاں نشیدیاں پوریاں ابتدا لڑکوں کی جانب سے ہوئی۔ یہ منڈے گلیدے گنڈے لڑکیوں نے انتہا کر دی۔ ہنسنے کی دلچسپ آوازوں پر لڑکوں نے انہیں گورا، مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے وہ گوری آئیں گے دیر سجنا۔ معاویہ اپنی دلکش آواز میں گنگنا رہا تھا، اس کے مقابل میں وہ چاروں تھے۔ اڑ اڑ کے تیری زلفیں کرتی ہیں کیا اشارے، دن تھام کے کھڑے ہیں عاشق سبھی کمارے۔ ولی نے جملے کسے اور ساتھ بیٹھی ہادیہ کے جھکے چہرے پہ نظر ڈالی۔ نظر جھکا کے رکھنا، دامن بچا کے رکھنا، لینے تجھے وہ گوری آئیں گے دیر سجنا۔ میں ایک جوان لڑکا، تو حسین لڑکی، یہ دل مچل گیا تو میرا قصور کیا ہے؟ معاویہ نے زینی پہ نظر جمائے کہا،
تو وہ بلش کرنے لگی۔ زینی نے جوابی کارروائی کی تو محفل زعفران ہوگی۔ تب بھی معاویہ اٹھا جیسے ولی اور ریان دونوں کو پکڑ لے آئے اور پھر وہ ہلا گلا مچا کے الامان ان سب نے مل کے اتنا بنگڑا ڈالا کہ سب محفوظ سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ مسکراتی تالیاں بجا رہی تھی جب معاویہ اور مہر نے ان سے کھینتے اپنے ساتھ آگے کیا، اپنے شوہر نامدار کی کمی پوری کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے اسے کہا تھا وہ بوکھلائی، لیکن اس کی بات سامنے میں آتے اور کان میں ہوتی سرگوشی کو یاد کرتے وہ مسکرائی اور ہلکا سا کندھا ہلانے لگی، اور تبھی لڑکی کو جوش آئے۔ انہوں نے اسے کھینتے اپنے ٹولے میں کیا اور لڈی ڈالنے کی فرمائش کرنے لگی۔ پھر ان سب نے مل کے لڈی ڈالی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی جان بخشی نہ کی، بلکہ وہ اسے بار بار اصرار کرنے لگی کہ اپنے شوہر کا حصہ ڈالے۔ تب اس نے معاویہ کے ساتھ مل کے تھوڑا سا ڈانس کیا تو اس نے بہت سے روپے اسے سوار کے ملازمہ کو دیے۔ یہ ہلا گلا بہت دیر تک جاری رہا اور پھر دادو کے حکم پہ رسم کا آغاز کیا گیا، اور سب سے پہلے دادو نے ان سب کو مہندی لگائی اور رسم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کے بعد ماما پاپا اور پاپا کے ساتھ آئے اور رسم کی۔ اس کے بعد چاچو اور پھوپھو چچی ایک ساتھ آئے۔ مارس اور مرینا بھی رسم کر گئے اور دونوں دلہن نے بڑی شرافت کے ساتھ رسم کروائی، لیکن محد اور آیت جب آ کے بیٹھے تو معاویہ نے آریان کو اشارہ کیا، محد بھائی آپ ذرا اسٹیج سے اتریے اور دوریا بھابھی کو اپنے بھیجے کپل تصویریں بعد میں بنوائیے گا، ہمیں لیڈی سے مہندی لگوانی ہے۔ ولی نے سیدھے لفظوں میں کہا تو محد کا منہ کھل گیا۔ میں مٹھائی نہیں کھلا سکتا، اس نے صدمے سے پوچھا، لیکن انہوں نے ہری جھنڈی دکھائی۔ سب نے مل کے انہیں اتارا اور دوریا کو اسٹیج پہ بھیجا۔ دونوں نے پہلے تیل سے ہاتھ اچھی طرح سے لتڑے اور ان کے چہرے اور بالوں پہ ملے، اور پھر مہندی سے انگلیاں بڑھ کے ان کے منہ پہ لگائی اور شرافت سے بیٹھے رہے۔ صحابہ محفوظ سے ان کی کارروائی دیکھتے رہے، ان کے لیے ان کی اتنی شرافت ہضم کرنا مشکل بات تھی۔ انہوں نے ہاتھ صاف کرتے مٹھائی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو ان کی آنکھیں شرارت سے مسکرانے لگی۔